بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی محمد شہزیب طارقی شاذلی الحمدللہ آپ تمام احباب کے سامنے ایک بار پھر راہ عملیات پروگرام ایپیسوڈ 4 سیزن 3 کی اس پر نور روحانی نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ تمام احباب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جس تاریخ پر ہم موجود ہیں، بالخصوص 13 رجب کی یہ پر نور مبارک ساعت ہیں ہمارے درمیان موجود ہے، میں قرآن پاک کی ایک آیت طیبہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہ سچوں کے ساتھ ہونا کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، لیکن اللہ کا نظریہ یہ ہے، اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم حق والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ القرآن مع العلی والعلی مع القرآن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحق مع العلی، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ تو آج ہمیں یہ طے کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بگاڑ بھی بہت زیادہ پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہم اہل بیت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اہل بیت کی محبت کی جہاں بات آئے، اہل بیت کی تعظیم کی جہاں بات آئے، تو ہمارے دماغوں میں سوالات جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے ذہن الجھاؤ کی طرف الجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکے۔ اللہ نے قرآن کے اندر نص قطعی سے اہل بیت سے محبت فرض کی۔ اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے نا کہ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ فرما دیں انہیں کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، کوئی سوال نہیں کرتا، میں نے تمہاری اتنے دین کی خدمت کی، میں نے تمہیں ظلمات سے نکال کر نورانیت پہ لے کر آیا، اسلام کے روشنوں سے تمہیں وابستہ کیا، ان تمام چیزوں پر کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی پیسہ نہیں مانگتا، کوئی بنگلہ، کوئی گاڑی، کچھ نہیں۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، اور وہ بھی رب کا فرمان ہے، یہ حضور کی چاہت نہیں ہے، یہ رب نے لاگو کیا ہے۔ اور وہ کیا فرمایا؟ الا المودۃ فی القربى، کہ میری اہل بیت سے مودت کرو۔ الا الحب القربہ نہیں کہا، الا المودۃ القربہ کہا ڈاکٹر صاحب۔ بے شک اور وہاں ماشاءاللہ بہتر جانتے ہیں اس بات کو کہ مودت اور محبت میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ محبت اگر بندہ کسی سے کرتا ہے نا، محبوب نہ ملے تو بندہ مرتا نہیں ہے، لیکن مودت اس محبت کو کہتے ہیں کہ اگر نہ ملے تو بندہ ایسے تڑپ تڑپ کے مر جائے، جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا جاتا ہے تو تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے، ہلاک ہو جائے وہ۔ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تو یہ فرمایا گیا مودت۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر بندے کے جسم سے اہل بیت کی محبت نکال دی جائے تو اس کے جسم سے ایمان نکل جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، بڑے کمال کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر، علی اس کے دروازے ہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے دعا دی۔ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، سینے پہ ہاتھ رکھنے کے بعد مجھے دعا دی، کہا یا اللہ میرے علی کے سینے کو حکمت سے، علم سے، دانشوری سے بھر دے۔ اور آپ دیکھیں کیسا علم اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر باب میں 1000 باب سیکھے، اور آپ فرماتے ہیں ان 1000 باب جو میں نے سیکھے نا، اس ہر باب میں 1000 باب اور لکھ سکتا ہوں۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے صرف 2 شخصیت کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا کہ ہے کوئی مجھ سے پوچھنے والا پوچھے، فسلونی عما شئتم۔ صحابہ نے پوچھا کون؟ کہا ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ، حضور ممبر پہ تشریف لائے اور حضور نے فرمایا سلونی ما شئتم، پوچھو مجھ سے جو پوچھنا ہے۔ اور ایک مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کی ذات طیبہ تھی کہ آپ ممبر پہ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا پوچھو مجھ سے جو پوچھنا ہے، دنیا کے متعلق پوچھنا ہے دنیا کے متعلق بتاؤں گا، آخرت کے متعلق پوچھنا ہے، زمینوں کے تحت الثری کا پوچھنا میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو یہ ایک مختصر سے محبت کا نذرانہ میں نے صرف اس نیت سے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں آپ تمام احباب کی طرف سے اپنی طرف سے پیش کیا، تاکہ جو لوگ 13 رجب کی بابرکت یوم پیدائش مولا کائنات سلام اللہ علیہ،
آپ کی بارگاہ میں محبتوں کے نذرانے، عقیدتوں کے نذرانے، نظر و نیاز کے نذرانے، گفٹ کے نذرانے پیش کر رہے ہوں گے۔ یہ ڈاکٹر عبد الواجد شاذلی صاحب کی پیج سے راہ عملیات سیزن 3 کہ اس پر نور روحانی نشست میں ہم بھی اپنا حصہ مولا کائنات کی بارگاہ میں اور آپ کے مزار انور کی طرف رخ کرتے ہوئے پیش کریں کہ تاکہ اللہ ہماری ان باتوں کو قبول فرما لے اور اس کے صدقے ہماری اور ہماری نسلوں کی بخشش فرمائے اور ہمیں اور ہماری نسلوں کے اہل بیت کے غلاموں میں قبول فرمائے۔ میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ تمام احباب کا مؤدب بھرا سلام، محبت و بھرا والا سلام۔ میری مراد میاں حضور کے بڑے شہزادے شیخ العملیات، عملیات کی فیلڈ کو، روحانیت کی فیلڈ کو، حکمت کی فیلڈ کو، بزرگوں کے سینوں سے جاننے والی شخصیت، میری مراد ڈاکٹر عبد الواجد شاذلی صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور خیریت سے؟ ہم ٹھیک ہیں ماشاءاللہ۔ آج بہت ہی خاص دن ہے اور مولا کائنات کی پیدائش کا بھی سلسلہ ہے، مولا کائنات کا دن ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ گفتگو بھی فرمائیں اور بالخصوص سورہ مزمل پہ تو ہماری گفتگو چل رہی ہے اور سورہ مزمل خاص مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کو ایک نسبت حاصل ہے۔ خیبر کا دروازہ بھی اسی نسبت سے آپ نے بزرگوں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ میاں حضور نے بارہا یہ واقعہ بھی ارشاد فرمایا کہ آپ نے خیبر کا دروازہ بھی یہی پڑھتے ہوئے۔ تو اس حوالے سے مولا کائنات، ہماری محبت کس طرح سے ہونی چاہیے مولا کائنات سے؟ پہلے تو یہ ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم مولا کائنات سے کس طرح سے محبت کریں، کیونکہ حقیقت تصوف کا راز اسی میں۔ اور پھر اس کے بعد اب سورہ مزمل سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو اور جو لوگ میرے ساتھ قدم بہ قدم، شانہ بشانہ پہلے دن سے سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہو کر اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہیں، میں ان تمام لوگوں کو ایک بار پھر اس بابرکت محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور کچھ ہی وقت رہ گیا کہ ہم 13 رجب میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اور 13 رجب یہ وہ مہینہ ہے اور یہ وہ دن ہے، ایک تو رجب کی برکت اور پھر بالخصوص 13 کے ہندسے کی برکت اور 13 تاریخ کی برکت، اور پھر اس برکت میں اللہ کی نعمت کا چرچا، سبحان اللہ۔ یعنی کہ مولا کائنات کی پیدائش، کہ جنہیں مولود کعبہ بھی کہتے ہیں، کہ جو ہم جشن مولود کعبہ بھی مناتے ہیں، کہ یہ وہ تاریخ کہ میں سمجھتا ہوں اس روئے زمین پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو امتی ہیں، ان امتیوں کے لیے مولا کائنات کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میری نعمتوں کا چرچا کرو۔ تو یہ چرچا یقیناً آپ کے فضائل بیان کرنے سے، آپ کی سیرت پہ عمل کرنے سے، آپ کے پیغام کو پھیلانے سے بنتا ہے۔ اور وہ مولا علی کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو اپنی آنکھ نہیں کھولی، یہ گمان ہوا کہ شاید کہ یہ لڑکا جو پیدا ہوا ہے یہ نابینا نہ ہو۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی آپ کے چچا کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ فوراً دوڑ کر گئے کہ جو ہی آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو اپنی گود میں، اپنی آغوش میں لیا تو مولا کائنات نے آنکھیں کھول لی۔ سبحان اللہ۔ اور جب آنکھیں کھولیں تو سب سے پہلے نور نبوت کو دیکھا۔ کیا بات ہے! یعنی کہ آئے تو سب سے پہلے جو چہرہ دیکھا وہ حضور صلی آپ اللہ نے علیہ کسی وسلم، کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، مولا علی نے سب سے پہلا چہرہ حضور کا سب سے پہلا چہرہ اپنے حضور کیا کا بات ہے! کھولا، دیکھا، سبحان اللہ۔ اور سب سے پہلا چہرہ نور نبوت دیکھا، رخ زیبا دیکھا، ہائے ہائے کیا حسن کی انتہا دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مولا کائنات کو گھٹی کی صورت میں عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ وہاں سے سارے علوم آپ پہ ظاہر ہو گئے تھے، وہاں پہ عطا کی انتہا ہو گئی تھی۔ یعنی کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے، ابھی آپ بچے نہیں ہیں، ابھی آپ جوان نہیں ہیں، ابھی آپ بوڑھے نہیں ہیں، ابھی آپ صرف دنیا میں تشریف لائیں،
تو آپ کو وہ مقام حضور کی نسبت سے عطا ہوا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور پھر جب آپ جو وقت گزرتا گیا، آپ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مولا کائنات. ایمان تو اسی وقت ہو گیا تھا جب دیکھا تھا. صحیح ایمان اسی وقت صلاحیت کر گیا تھا صحیح کہ جب صحیح. سب سے پہلے حضور کا چہرہ دیکھا تھا. اور حضور نے گھٹی کی صورت میں جو دیا تھا وہ ایمان منتقل کر دیا تھا. اور جب وہ روشنی جب پھیلی تو دنیا نے کہا کہ یہ ایمان لائے. ظہور تھا وہ. تو وہ ظہور تھا. سبحان اللہ. تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم روحانیت کے تمام رستوں کے دروازے آپ ہی کے در سے کھلتے ہیں. فیض کا دروازہ ہی آپ کے در سے کھلا. بے شک. کہتے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہے. آخری نبی ہے. آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. جب نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا وہ ولایت کا سلسلہ شروع ہوا، اور وہ مولا کائنات کے قلب اطہر سے شروع ہوا. بزرگ فرماتے کہ نبوت نبی کا ظاہر، ولایت نبی کا باطن ہے. تو مولا علی وہ شخص ہیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطنی رازوں کو لے کر لوگوں تک پہنچے. باطنی فیض کو انہوں نے عام کیا، جہاں سے سلسلے کی بنیاد ڈلی. سبحان اللہ. سلسلے کی بنیاد وہیں سے ڈلی ہے. اور پھر تمام سلاسل کے اندر فیض اہل بیت کا ہی فیض موجود ہے. اور پھر آپ کے دعوے کہ لوگوں مجھ سے پوچھو ہائے ہائے، کہ سلون. میں زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں. اور بالخصوص سورہ مزمل شریف کی نسبت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ایسی جڑی ہوئی ہے کہ جیسے روح و جسم کا تعلق. لازم و ملزوم ہے. لازم اور ملزوم. آپ نے سورہ مزمل کو پڑھا، سورہ مزمل کو سمجھا، سورہ مزمل کی روحانیت کو اپنے اندر صلاحیت کی، گویا ایسے کہ جیسے سورہ مزمل کی تفسیری مولا علی کی زندگی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ مولا علی کی زندگی دیکھ لو اور سورہ مزمل شریف کی تفسیر دیکھ لو. بزرگ فرماتے ہیں کہ سورہ مزمل شریف کی اتنی برکتیں مولا علی سے منسوب ہیں کہ جس کو اگر بیان کیا جائے تو وقت تھم جائے. اور سورہ مزمل شریف کی روحانیت، برکت تمام خانوادے میں مولا علی ہی کی نسبت سے آئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور الحمدللہ ہمارے سلسلے میں سب سے پہلی سورہ مزمل شریف کی اجازت مولا علی سے ہی آئی ہے، سبحان اللہ. جو ہمارے مرشد کو خواجہ منظور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور خواجہ منظور حسین شاہ صاحب آپ خاندان مداریہ کے سب سے بڑے بزرگ گزرے. اس کے بعد حضرت عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے دادا میاں ہیں، سبحان ان سے بھی اللہ. سورہ مزمل شریف کی اجازت ہوئی. اور پھر ہمارے مرشد کو ہمیں سورہ مزمل شریف کی اجازت ہوئی. سبحان اللہ. اور سورہ مزمل خاندان قادریہ میں، خاندان قلندریہ میں، خاندان مداریہ میں، خاندان شتاریہ میں اسم اعظم کہا گیا ہے. سبحان اللہ. یہاں تک کہ سلطان باہو سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب تک بندہ سورہ مزمل نہیں پڑھتا وہ اپنے کمال کو پوچھتا ہی نہیں ہے، وہ ولی ہی نہیں ہوتا. اوئے ہوئے. جس نے سورہ مزمل نہیں پڑھی ہوگی نا وہ ولی نہیں ہے. مطلب ولی بنتا ہی تب ہے جب سورہ مزمل پڑھنے والا جب ہوتا سورہ مزمل پڑھنے والا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سورہ مزمل وہ سورت ہے کہ جب یہ نازل ہوئی تھی تو سبز نور سے یہ تحریر تھی. اور اگر اس امت سے پہلے کسی اور امت پہ اتار دی جاتی تو کوئی بھی ایسے کوئی بھی گناہ گار نہ ہوتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کے گناہ سمندر کی جھاگ کے سبحان برابر اللہ. ہوں، آپ سبحان کے اللہ. گناہ پہاڑوں کی بلندیوں کے برابر ہوں، آسمانوں کی بلندیوں کے برابر ہوں. آپ صرف اور صرف سچے دل سے ایک مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھ لیں، اللہ رب العزت ان گناہوں کو جو سمندر کے جھاگ کے برابر ہیں نیکیوں میں بدل دیتا ہے. ان کو مٹاتا نہیں ہے، صحیح. ان کو مٹاتا نہیں ہے. نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اللہ اکبر.
کیونکہ مٹانے سے کوئی بھی کسی نہ کسی کا جز رہتا ہے، لیکن بدلنے سے وہ پورا کا پورا موجود رہتا ہے، لیکن وہ نیکیاں ہو گئی اس کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہمارے خانوادے میں قلندریہ خاندان، سہروردیہ خاندان، چشتیہ خاندان، نظامیہ خاندان، اس سب میں سورہ مزمل کی بڑی اہمیت ہے، اور بالخصوص ابھی یہ رجب کا مہینہ آ رہا ہے، اگر آپ لوگ چاہیں کہ آپ لوگ سورہ مزمل کے عامل بن جائیں 3 دن میں، آپ سورہ مزمل کی زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے، آپ روحانی مالک بن جائیں، آپ سورہ مزمل شریف پڑھ کے کسی کو دم کریں تو اس کو شفا ملے، تو صرف 13 رجب، 14 رجب اور 15 رجب، یہ 3 دن آپ روزے کا اہتمام کریں، اور 120 کی تعداد مکمل کر دیں، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، 13، 14، 15 رجب۔ اور الحمدللہ میرے شاگردوں میں ایسے شاگرد ہیں جو روزانہ 120 پڑھتے ہیں، اچھا، سورہ مزمل، جی۔ ماشاء اور اللہ۔ بعض شاگرد ایسے ہیں جو ان 3 دنوں میں ہر سال، ہر مہینے 13، 14، 15 کا روزہ رکھتے ہیں اور یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور پھر اپنی 40 مرتبہ روزانہ سورہ مزمل شریف پڑھتے ہیں، اور ماشاء سالوں اللہ، سے یہ معمول ہے ان کا، کیا بات ہے! سالوں سے معمول ہے۔ یعنی آپ کے ایسے بھی کلندر ہیں، ماشاء اللہ۔ الحمدللہ میرے شاگردوں میں سورہ مزمل کی بڑی ریاضتیں کی ہوئی ہیں لوگوں نے، اور بڑی اس کی برکتیں ان کو حاصل ہوئی ہیں، سورہ مزمل کی بڑی نعمتیں ان کو اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں سورہ مزمل شریف کی۔ اتنی تعداد میں پڑھنے والے لوگ ہیں، ماشاء ابتدائی وقت میں جب ہمیں سورہ مزمل شریف تعلیم کی گئی تھی، جب مجھے سورہ مزمل شریف کا عمل دیا گیا تھا پڑھنے کے لیے، تو 40 مرتبہ میں نے پڑھی تھی۔ صحیح ہے، 40 مرتبہ کے بعد پھر میں 92 پر آیا، سبحان اللہ، 92 سے پھر 120 مرتبہ پر آیا، ماشاء اللہ۔ اور پھر 120 مرتبہ سے 117 پہ آیا، 117 کے 9 کر کے پورے 17 نصاب پورے ادا کیے، تب 1.25 سے زیادہ سورہ مزمل شریف مرشد نے ہم سے پڑھوائی ہے۔ سبحان اللہ، اس کے بعد پھر اس کی دعوتیں دیں، پھر اس کے طریقہ کار سمجھائے، پھر اس سے کام لینے کے طریقہ کار سمجھائے، لیکن سورہ مزمل شریف سے میں نے کام نہیں لیے، سورہ مزمل شریف کی صرف معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کی، اس کے ذریعے اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی، اور باقی جب ہم کام لیتے تھے تو ہم دوسری صورتوں سے لیتے تھے، دوسرے اعمال سے لیا کرتے تھے، سورہ مزمل کو صرف ہم نے اپنے ورد میں رکھا، اور اس کے مختلف آیتوں کے باقاعدہ پورے چلے کرے ہمارے ماشاء مرشد اللہ۔ نے ہم سے کروائے۔ ہمارے خانوادے میں سورہ مزمل کی سب سے بڑی اجازت کیا؟ سب سے بڑی اجازت بتا رہا ہوں آپ کو، مولا کائنات سے، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان آپ اللہ، کے بعد ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں حضرت شیخ مبارک غزنوی اور حضرت شیخ نظام الدین غزنوی، جو نجم الدین کبرا، نجم الدین قلندر کے والد محترم و پیر و مرشد تھے۔ یہ ہمارے اس سلسلے کے صاحب دعوات بزرگ گزرے۔ اگر دیکھا جائے سورہ مزمل ہمارے خانوادے میں جو سب سے زیادہ جنہوں پڑھی ہے نا، وہ حضرت شیخ مبارک غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، ان کا اصل نام تھا نور الدین مبارک، اور حضرت شیخ نظام الدین مبارک، یہ پیر مرید تھے آپس میں۔ سب سے زیادہ صاحب کمال، صاحب دعوات بزرگ میں سے سورہ مزمل شریف پڑھی ہے آپ نے، اور آپ کا معمول ایسا تھا کہ آپ ڈیلی صبح اور شام 360 پڑھتے تھے، یعنی کہ ہر لمحہ آپ سورہ مزمل شریف میں رہتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ اگر ایک لمحہ بھی میں سورہ مزمل سے غافل ہو جاؤں تو میں ہلاک ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، آپ کو ایسی حضوری حاصل ہو گئی تھی، آپ کو وہ مقام حاصل ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان سورہ اللہ۔ مزمل کی بڑی برکت ہے، اور خاص کر 13 رجب میں اگر آپ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں، سورہ مزمل کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، تو میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، اور جشن ضرور منائیں مولا کائنات کا۔ سبحان اللہ، کیا مولا علی سب کے لیے ہے؟ کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاں، جشن ضرور منائیں، سبحان اللہ، اور جشن منانے کے لیے
اہتمام کریں ذکر و اذکار کا، نظر و نیاز کا، لنگر کا، غریبوں کو کھانا کھلائیں، یتیموں کو کھانا کھلائیں. جیسے آپ کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے، آپ کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے، آپ کیسا جشن مناتے ہو، ایسا اہتمام کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جو سبحان اللہ اللہ. کے دوستوں کے لیے جشن میں کچھ بھی چیز خرچ کی جائے اللہ کیا اس کو بات لوٹا ہے. دیتا ہے، 70 گنا کر کے لوٹاتا من ذا ہے. الذی یقرض اللہ قرضا حسنا بس بس فیضاعف. بس، بے شک بے سبحان شک اللہ. بے شک بے شک. ڈاکٹر صاحب اگلے سوال کی طرف ہم آتے ہیں. ایک شخص نے جنہوں نے یہ پوچھا کہ کسی بھی ذکر کا اسم یا حرف کو اتنی ہی تعداد میں پڑھنے سے کیا فائدہ؟ تو ایک ایگزیکٹ تعداد 210 مرتبہ پڑھنا ہے یا 360 مرتبہ پڑھنا ہے یا 110 مرتبہ یا 117 مرتبہ، تو ایک اسپیسیفک تعداد پڑھنے کی کیا حکمت عملی ہے اور اتنے ہی کیوں پڑھنا چاہیے؟ دیکھو سب سے بڑی بات یہ کہ سب سے پہلی اہمیت تو ہے اجازت کی، اجازت بھی اور دوسری سب سے بڑی اہمیت ہے تعداد کی. صحیح ہے. جو عدد آپ کو بتائے گئے ہیں، جو تعداد آپ کو بتائی گئی، تعداد بیسیکلی کسی بھی صورت کا، کسی بھی آیت کے، کسی بھی عمل کا کوڈ ہے. اب جیسے مثال کے طور پر آپ کا موبائل ہے، آپ کے موبائل میں آپ نے کوڈ ڈالا 1234. اب آپ 1234 موبائل کوڈ ڈالیں گے تو موبائل آن ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. آپ دوسرے کوڈ ڈالتے رہے، آپ کا موبائل آن نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس موبائل کا کوڈ ہے. اس موبائل کا کوڈ ہے. صحیح. اس موبائل کا کوڈ آپ 1234 ڈالیں گے، آن ہو جائے گا. آن ہو جائے گا. بالکل اسی طرح اعمال کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، اعمال کے رازوں کو کھولنے کے لیے، اس کی معرفت کو جاننے کے لیے ان تعداد کا جاننا سمجھنا ضروری ہوتا ہے. صحیح صحیح. اور اسی مطابق اگر پڑھا جائے تو اس کے اسرار بدلتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب سبحان اللہ. مثال کے طور پہ اگر کسی کو تعلیم کیا گیا ہے کہ سورہ مزمل شریف آپ نے 40 مرتبہ پڑھنا ہے، تو اس نے 40 ہی پڑھنا ہے، 39 نہیں پڑھنا. اس نے 40 ہی پڑھنا ہے، اس نے 50 60 70 80 نہیں پڑھنا، یا اپنی مرضی کے مطابق چلتے پھرتے نہیں پڑھنا، صحیح ہے. ورنہ اس کا عمل خراب ہو جائے گا. عمل کو عمل کے طریقے پہ ہی کرنے میں عافیت اور کامیابی ہے. کیوں کہا گیا ہے کہ بھائی آپ نے سورہ مزمل شریف 40 بار پڑھو؟ اب آپ بولو بھائی سورہ مزمل پڑھنا ثواب ہی تو ہے، چلو میں 41 بار پڑھ لیتا ہوں، چلو میں 42 بار پڑھ لیتا ہوں، چلو میں 44 بار پڑھ لیتا ہوں. آپ کو جتنا پڑھنا ہے نا آپ پڑھو، لیکن جب آپ کو آپ کے مرشد نے، آپ کے استاد نے اگر کوئی تعلیم مقرر کر دی ہے، کوئی تعداد مقرر کر دی ہے کہ آپ نے اس کو اتنا پڑھو، تو کوشش کرو آپ صرف اتنا پڑھو. اتنا پڑھنے کے بعد اٹھ جاؤ، دعا کرو، اور اس کے بعد آپ جتنا چاہے پڑھ لو. آپ کو پڑھنے کا شوق ہے نا، آپ تعداد کو پوری کر لو، پڑھنے کے بعد دعا کر لو، صحیح ہے. اور اس کے بعد پھر جتنا چاہے پڑھ لو. آپ کا عمل خراب نہیں ہوگا. عمل خراب نہیں ہوگا. اب جیسے 360 کی تعداد ہے، 313 کی تعداد ہے، صحیح ہے. 92 کی تعداد ہے، 66 کی تعداد ہے، 1100 کی تعداد ہے، 3125 کی تعداد ہے. کیوں ہے بھائی؟ اصل میں دیکھا جائے تو انہی عملیات میں تسلسل، اسی تسلسل پر قائم رہنا، اسی تسلسل سے تعداد کا مکمل کرنا، برکت تسلسل میں ہی ہے. صحیح صحیح. تعداد کے پورے کرنے میں ہی برکت ہے، عدد کے مطابق پڑھنے میں ہی برکت ہے، کیونکہ اس میں ٹھہراؤ ہے. اس میں ٹھہراؤ ہوا ہے. برکت آپ کے لاتعداد پڑھنے میں نہیں ہے. اسی لیے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ عالم کی 2 رکعت نماز نفل جاہل کی 100 رکعت نماز نفل سے بہتر ہے. کیونکہ وہ ایک قانون کے تحت پڑھ رہا ہے. جاہل آدمی تو بس پڑھ ہی رہا ہے، 100 پڑھ رہا ہے، 1000 پڑھ رہا ہے، لیکن اس کو قانون نہیں پتا، اس کو اس کے شرائط و ضوابط کا نہیں پتا. اسی لیے کہتے ہیں کہ عالم کی 2 رکعت نماز نفل جاہل کی 100 100 رکعت رکعت نفل نماز. سے بہتر ہے. بالکل صحیح. اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی بزرگ کی صحبت اختیار کرنا 1000 سال عبادت سے بہتر ہے. صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک لمحے کی صحبت آپ کو وہ کچھ طریقہ کار سکھا دے گی، وہ کچھ آپ کو بتا دے گی جو آپ کو 1000 سال عبادت یا 1000 کتابیں پڑھنے سے بھی نہیں آئے گی. آتی. صحیح صحیح. تعداد کا صحیح وقت، صحیح جگہ، اتنی تعداد میں پڑھنا انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، اب جیسے مثال کے طور پہ اب میں نے کوئی عمل بتایا، اب میں نے عمل کہا کہ بھائی اس تعداد کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے. سمجھنا میری بات، اس تعداد کو 1000 مرتبہ 1000 مرتبہ پڑھنا. اب پڑھنے والے 10,000 لوگ ہیں، پڑھنے والے 10,000 ہے. 10,000 لوگ ہیں. اب وہ 1000 مرتبہ ہی 10,000 لوگ پڑھیں گے.
جو تعداد آپ کو آپ کے مرشد نے 1000 بتائی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے مرشد نے اس عمل کے موکلان، اس عمل کی روحانیات، اس عمل کے خدام، اس عمل کی عظیمت، اس عمل کے مطابق آپ کو ایسی تعداد بتائی کہ ہر شخص بھی اگر 1000 پڑھے گا نا تو اس کو نہ تو رجت ہوگی، نہ مصیبت ہوگی، نہ آزمائش ہوگی، نہ پریشانی ہوگی، نہ کوئی جنات اس پر اٹیک کرے گا، سبحان اللہ. کیونکہ وہ دروازہ نہیں کھلے گا جہاں سے اٹیک ہو. اگر آپ اپنی مرضی کے مطابق شروع کر دیتے ہو، اب جیسے مرشد نے بتایا 1000 دفعہ پڑھ لا، وہ بولے گا میں 11ویں کی نسبت سے 1100 بار پڑھوں گا، کیا 11ویں کی نسبت سے 1100 مرتبہ پڑھوں. اب وہ 1100 پڑھنے شروع کر دیتا ہے، کیا ہوگا؟ عمل خراب ہو جائے گا. صحیح. اس نے اپنا ارادہ کیا، اپنا ارادے کے، مرشد کے ارادے پہ نہیں ہے، مرشد کے ارادے پہ نہیں ہے. مرشد اگر کے وہ ذن پہ مرشد نہیں کے ہے. ذن پر ہوتا تو اس کو نسبت بھی حاصل ہوتی، فیض بھی حاصل ہوتا، معرفت بھی حاصل ہوتی، اور وہ کامیاب بھی ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگلے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ عملیات کی جو تاثیر کا دار و مدار ہے وہ صرف عامل کی روحانی پاکیزگی کی اجازت پر ہے، یا یہ ایک سائنسی فارمولے کی طرح ہے؟ یعنی اگر ایک گناہ گار شخص بھی جو ہے وہ وقت کو، سمت کو، بخور کا اہتمام کرتا ہے، مطلب پورے اذن قاعدے کا قوانین کے ساتھ چلتا ہے. قوانین کے ساتھ اذن کا اہتمام کرتا ہے، تو کیا وہ شخص بھی اس کے سارے اسرار و رموز جان سکتا ہے؟ دیکھو ایک بات یاد رکھنا کہ اگر کوئی ایک عام شخص اگر اصول کے مطابق، قاعدے قوانین کے مطابق، تمام لوازمات کے مطابق اگر کوئی عمل میں بیٹھتا ہے تو اس کو بھی فیوزات برکتیں حاصل ہوتی ہیں، سبحان اللہ. اور اسی کو ہوتی ہیں. اسی کو ہوتی ہیں. سب سبحان سے اللہ. بڑی برکت یہ ہوگی کہ اگر وہ بدکار ہے، صحیح ہے. گناہ گار ہے، سیاکار ہے، صحیح. سب سے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ وہ ان تمام خرافات سے دور ہو جائے گا، ان تمام خرافات سے دور ہو جائے. ان تمام خسائل رذیلہ سے دور کر دے گا اپنے آپ کو، وہ ہدایت کی طرف آ جائے گا. کس کی برکت سے؟ ان عمل اور اس عمل کے طریقہ کار کی برکت سے. سبحان اللہ. ایک متقی پرہیزگار ایک عام عمل کرتا ہے لیکن وہ بے ترتیب کرتا ہے، اس کا بے ترتیب کرنا فضول و بیکار ہے سوا ثواب کے. ایک متقی شخص کوئی عمل کرتا ہے، بے ترتیب کرتا ہے، تو سوا ثواب ملے گا اور اس سے کچھ حاصل نہیں اور ہوگا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اس کی معرفت حاصل نہیں ہوگی اس کو. لیکن ایک عام شخص ایک قانون کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ عمل کرتا ہے تو وہ سبقت لے جاتا ہے. کس پر؟ ایک متقی شخص پہ. کیوں؟ کیونکہ یہی عمل سب سے پہلے اس میں تقوی اختیار کرے گا ٹھیک اور ہے. یہی اس کو کامیابی کی طرف لے جائے گا. سبحان اللہ. کیونکہ اصل اذن ہے، اصل امر ہے، اصل حکم ہے، اس نے اس حکم کی پیروی کری ہے. جب بھی کہتے ہیں نا تمہارا مرشد جو تم سے کہے، اگر ظاہری میں تمہیں لگ رہا ہے کہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ، ظاہری میں لگ رہا ہے وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اگر تمہارا مرشد کہتا ہے کر تو کر. جیسے مولا روم نے فرمایا مثنوی رومی میں کہ اگر تجھ سے تیرا مرشد کہے کہ شراب میں جانا مت بھگو، کھڑا ہو جا، پڑھ تو پڑھ، کیونکہ وہ جو جانتا ہے وہ تو نہیں جانتا. تو نہیں جانتا. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن میں نہیں ارشاد فرمایا قال علم کلک انک لن تستطيع معي صبرا ہاں قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. کہ تم میرے ساتھ نہیں ٹھہر پاؤ گے. ہاں، آپ نے کہا ففرق بینی و بینک ہاں سونبئک بتأویلہ ما لم تستطع علیہ صبرا. بالکل بھئی تیرے اور میرے درمیان جدائی ہو گئی ہے. جدائی. یہ حضرت خضر حضرت موسیٰ کو کہہ رہے ہیں. بالکل 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 بالکل. یہ تو قرآن ہے. اب ہو سکتا ہے جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیرا مرشد یہ، بھئی یہ تو اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، ہاں تو آپ اس کو کس طرح سے ڈیفائن کریں گے؟ تو بھئی یہ کچھ راز کی باتیں ہیں جو آپ کا شیخ ہی جانتا ہے. شیخ ہی جانتا ہے. بالکل. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو کامیاب اس کی اطاعت امر الہی اور اس کا اصل طریقہ کار ہے جو تمہارے مرشد نے تمہیں تعلیم کیا ہے. اگر تمہارا مرشد تمہیں روک دینا کہ تم یہ نہیں پڑھو تو تم نہیں پڑھو. تمہارا مرشد کہے کہ پڑھو تو تم پڑھو. تمہارا مرشد کہے چلو تو تم چلو. تمہارا مرشد کہے چھوڑ دو تو چھوڑ دو.
کیا، کیوں، کیسے، کس لیے، کہ اپنی زندگی سے نکال دو سبحان تو اللہ، تم کامیاب ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب دیکھو یہ نا، مجھے اس سے مولا کائنات کا ایک وہ بھی یاد آ گیا کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی، تمہاری مثل ہارون جیسی ہے، کہ جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہے، بولے سی کیا ان کے ساتھی بنے، ان کے ہم سفر بنے، ان کے معاون و مددگار بنے، ان کے بعد نبی بنے، لیکن اے علی تم نبی نہیں ہو، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ میرے بعد کوئی نبی، نبوت کا دروازہ ختم ہو گیا۔ کیا محبت کی مثال دی آپ سبحان نے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ پر جو ایک رنگ دیکھا جاتا ہے وہ سلسلہ شاذلیہ کا رنگ بڑا نمایاں ہوتا ہے نا۔ اچھا، اللہ نے قرآن کے اندر بھی یہ فرمایا کہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ اللہ، لوگ اگر سمجھے اس بات کو، دیکھیں اللہ رنگ سے پاک ہے، بے شک، اللہ کا کوئی رنگ نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے نا کہ اللہ کا رنگ ہے کوئی کالا یا پیلا یا نیلا تو اس نے کفر کیا، کفر، علماء اس پہ کفر کا فتویٰ لگائیں گے کہ کوئی رنگ نہیں ہے، کوئی اس کا وجود اس طرح کا نہیں۔ بالکل، تو رنگ تو اللہ نے کہا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کیا یہ اچھا رنگ اللہ کا رنگ ہے۔ تو آپ پر جو رنگ غالب نظر آتا ہے نا وہ سلسلہ شاذلیہ کا رنگ، اور جس طرح سے شاذلی حرف پر اور شاذلی پر آپ نے جو کام کیا ہے وہ الحمدللہ ایک یونیک اور اپنے ذات پہ انفرادیت کا ایک کام ہے، اور الحمدللہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ آپ کو ڈاکٹر شاذلی کے نام سے زیادہ جانتے ہیں۔ بالکل، اچھا، میں نے یہ نوٹ کیا چاہے اس کا تعلق ہمارے سلسلے سے ہو یا نہ ہو، لیکن شاذلی ڈاکٹر، ڈاکٹر شاذلی، ڈاکٹر شاذلی، اس طرح سے لوگ آپ کو جانتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا شاذلی رنگ آپ پہ زیادہ نمودار ہے؟ اور حضرت امام ابو الحسن شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سلسلے شاذلیہ کے بانی ہیں، بالکل۔ ان سے فیض کس طرح سے آپ کو؟ دیکھیں، ہمارے سلسلے میں، ہمارے خاندان میں سب سے پہلے، کیا، سب سے پہلے آج سے 25 سال پہلے سب سے پہلے ہمارے خاندان میں حزب البحر کی زکوٰۃ ادا کرنے والا میں ہوں۔ شاہ، سبحان اللہ، میرے مرشد نے حزب البحر مجھے تعلیم کی تھی، سبحان اللہ، اور میں نے اس کی زکوٰۃ ادا کی تھی سب سے پہلے۔ اور جب میں حزب البحر کی زکوٰۃ ادا کر رہا تھا نا، تو اس مشاہدے میں نے اتنا کچھ حضرت امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دیکھا، سبحان اللہ، آپ کی حیات کا مشاہدہ کیا، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور ایسا لگا کہ گویا کہ جیسے میری تربیت آپ فرما رہے ہیں۔ ایسا رنگ غالب آیا، لیکن وہ بالکل بند تھا، بند کمرہ، بند جگہ، بند سب کچھ۔ کبھی میں نے اپنی زبان سے نہیں کہا۔ آج شاید میں نے 25 سال میں پہلی بار میرے منہ سے نکلا ہوگا ایسا کام، کہ میں نے آپ کو بنفس نفیس دیکھا ہے، حضرت ابو الحسن شاذلی کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، جب یہ رنگ غالب آیا مجھ پر، تو میں نے اپنے نام کے آگے شاذلی لکھا، کسی کے کہنے پر، کہ تم شاذلی کیوں نہیں لکھتے جب اتنی محبت کرتے ہو ہم سے۔ اے ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، جب تم ہم سے اتنی محبت کیا کرتے ہو بات ہے، کیا بات تو شاذلی کیوں نہیں لکھتے؟ تو میں نے شاذلی لکھ دیا۔ جب میں نے شاذلی لکھا تو اس وقت شاذلی لوگ نہیں سمجھتے تھے، نہ جانتے تھے لوگ۔ میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں کہ جب یہ جتنے بھی آج کے شاذلی ہیں نا، ان کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ہمارے سب سے پہلے پیر بھائی کہ جن کو حزب البحر کی اجازت ہوئی تھی، بڑے نامی کے نامی ایک عالم دین تھے، عالم دین ہے، اور ان کو مکہ مدینے میں اجازت ہوئی تھی۔ تو ان کے ساتھ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ بھی علامہ تھے۔ تو وہ میرے پاس آئے، حج کر کے آئے تھے یا عمرہ کر کے آئے تھے، مجھے یہ یاد نہیں ہے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ واجد بھائی، ہم ایک بزرگ سے ملے تھے، انہوں نے ہمیں دعائے حزب البحر کی اجازت دی ہے اور مجھے خلافت دی ہے۔ میں نے کہا آپ دعا حزب البحر کے بارے میں جانتے ہو؟ کہہ رہے ہاں، دعا تو میں نے دیکھی ہے، دعا تو میں نے پڑھی ہے، لیکن اس کے بارے میں جانتا نہیں ہوں۔ میں نے کہا آؤ میں آپ کو بتاؤں۔ میں نے ان کو دعا حزب البحر کے بارے میں بتایا، اور وہ اسرار و رموز بتائے، وہ اس سے کام لینے کے طریقے بتائے، ان کی عقل دنگ رہ گئی۔ ایک عالم دین، ان کی عقل دنگ رہ گئی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا تھا یار
مجھے اپنے مرشد سے ملاؤ، اپنے مرشد کے پاس چلو۔ پھر وہ آئے اور پھر میں نے اپنے مرشد سے ان دونوں کی ملاقات کرائی۔ ہمارے جو کزن تھے وہ تو آتے تھے، صحیح ملاقات کرتے تھے، لیکن اس ٹاپک پہ بات نہیں کرتے تھے۔ سب سے پہلے میں نے ان کو پاپا کے ساتھ ملاقات کرائی، اور یہ الحمدللہ میرے مرشد بھی زندہ ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، حیات آمین قدری دے، آمین موجود ہے، اور وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کے بارے میں یہ بتا رہا ہوں میں، وہ بھی حیات ہے۔ ہاں وہ مطلب میں جو واقعہ بیان کر رہا ہوں، جو بات بتا رہا ہوں نا، وہ لوگ سارے موجود ہیں، حیات ہیں، بالکل ایسے ہی وہ ہو سکتا ہے سنے بھی۔ تو پھر اس کے بعد ہوا یہ، میں نے جب اپنے مرشد کریم سے ملایا، ان سے گفتگو، جب ہمارے مرشد نے گفتگو کرنی شروع کری کیا، تو وہ تو پھر گرویدہ ہو گئے، صحیح پھر ایسے تو ہی بالکل وہیں کے ہو کے رہ گئے، بالکل ایسے ہی پھر تو انہوں نے بیعت کر لی۔ بالکل لیکن سب سے پہلے دعا حزب البرکت چلا، ان سے بھی پہلے میں کر چکا تھا۔ اس وقت میاں حضور مجھے تیار کر رہے تھے، اور پھر اس کے بعد جب میں نے شاذلی لکھنا شروع کرا اور جب میری پہچان بننی شروع ہوئی نا، تو لوگوں کے پیٹ میں درد اٹھا، کیا صحیح لوگوں کے پیٹ میں درد اٹھا کہ بھائی یہ بتائیں کہ یہ واجد بھائی شاذلی کیوں لکھتے ہیں، ہم تو شاذلی نہیں ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں۔ باقاعدہ طور پہ میری شکایتیں گئیں، باقاعدہ طور پہ میرے بارے میں سب کچھ بتایا گیا، اور اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ ہمارے پیر بھائی سلمان تاریخی، بہت نائس آدمی تھا، وہ میرا سبحان دوست بھی اللہ تھا، میرا ہمسفر بھی تھا، اور میں نے بھی اس کی تربیت کری، اس سبحان کو اللہ سمجھایا، بتایا، سب کچھ کرا۔ آج وہ ہم میں نہیں ہے، آپ تو کی وہ مجھ سے لڑتا تھا باقاعدہ طور پہ، یار واجد بھائی تم نے شادلی کر کر کے نا سب کو شادلی لائن پہ ڈال دیا۔ پھر اس کے بعد پھر سارے شادلی لکھنے لگے تھے۔ اب جب سب سارے شادلی لکھنے لگے نا، تو اور پیٹ میں درد اٹھ گیا، لیکن وہ مجھ سے لڑتا تھا۔ میں نے کہا بھائی دیکھو، میں نے اپنی مرضی سے نہیں لکھا، میری طبیعت اس طرف ہے، میرا رنگ اس طرف ہے، میری کیفیت اس طرف ہے، میرا سب کچھ اس طرف ہے، میں رخ جب دیکھتا ہوں تو انہی کو دیکھتا ہوں، سبحان اللہ میں جو کچھ پاتا ہوں تو انہی سے پاتا ہوں، لیکن میں اپنے مرشد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، کیونکہ انہی کے در سے مجھے ملا، بالکل بالکل انہی کے در سے یہ در کھلا، انہی کے در سے ادھر کو انہی کے در سے یہ در کھلا۔ تو اس لیے شاذلی رنگ مجھ پہ غالب آیا، سبحان اللہ اور لوگوں نے بڑے معترف بھی ہوئے، لوگوں نے بڑے وہ بھی کرے، اور آج الحمدللہ جن لوگوں نے اعتراض کیا تھا وہ سارے شاذلی بنے ہوئے آج وہ سارے شاذلی کرے، کیوں؟ کیا کیونکہ شاذلی پہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی محنت اور ریاضت کی ہے، بڑا لوگوں کا اویئرنیس دی ہے، شاذلی سلسلہ پھیلایا ہے، شاذلی بتایا ہے۔ اب بتاؤ نا، میں شاذلی ہوں، مجھے اگر کوئی پہچانتا ہے تو سب سے پہلے میری پوچھ دیکھے گا نا، میری پوچھ کون ہے؟ میاں حضور ہے میرا مرشد ہے، بے شک، شان تو اس کی ہے، فیض تو اس کا ہے، ہم تو صرف نام تو اس کا ہے۔ وہ شاذلی بھی ہے، وہ قادری بھی ہے، وہ سوروردی بھی ہے، وہ نظامی بھی ہے، وہ چشتی بھی ہے، لیکن اس کی اولاد میں رنگ کس کا غالب ہے؟ اب جیسے تم ہو سکتا ہے تم پہ قادری رنگ غالب ہو، کوئی دوسرا ہے ہو سکتا ہے اس پہ نظامی رنگ غالب ہو۔ اب سب کو بولا بھائی جو تو غالب ہے اس کو مت لکھیو، ہاں ورنہ تو ہم میں نہیں ہے۔ بڑی صحیح کوشش کی گئی یہ کام کرنے کی، لیکن الحمدللہ ہم کل بھی شاذلی تھے، آج بھی شاذلی ہیں، مریں گے بھی شاذلی پہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو کیا اللہ بات تعالیٰ ہے، بزرگوں ماشاء کی اللہ، نسبت ہمیشہ رکھے، یہ وجہ ہے کہ جو شاذلی رنگ یہ چڑھا وجہ ہے جو شاذلی رنگ چڑھا ہوا ہے۔ اور ہے الحمدللہ سب سے آستانہ سلامت رہے۔ ہاں، اور سب سے بڑی بات یہ نا کہ دیکھو ایک بات یاد رکھنا کہ کہتے کہ اختلاف اگر علمی ہو نا تو کمال ہے، کیا؟ تو کمال ہے، تو کمال ہے، لیکن اختلاف اگر ذاتی ہو نا تو یہ بوال ہے۔ ذاتی صحیح اختلاف کا کوئی حل نہیں ہے، علم اختلافات کا تمام حل موجود ہے۔ صحیح، سبحان اللہ سبحان آج تم دیکھ لو الحمدللہ ہمارے پورے خاندان میں دیکھ لو، شاذلی پہ سب سے زیادہ کس نے محنت کری ہے؟ شاذلی ادارے پہ سب سے زیادہ کس نے محنت کری ہے؟ شاذلی روحانی سینٹر پہ سب سے زیادہ کس نے محنت کری ہے؟ اس کے بعد بتا رہا ہوں، میرے بعد یہ سارے جتنے بھی مفتی، علامہ اور سارے شاذلی پھیلنے شروع ہوئے پورے پاکستان میں، وہ سب میرے بعد پھیلے،
میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ ہمارے مرشد نے مجھ پہ محنت کری تھی پہلے اس پہ. اور جو ہمارے بات پھیلے وہ یہ جانتی ہے، سبحان اللہ، پہچانتی ہے، لیکن یہ سارا فیض کس کا ہے؟ میرے مرشد کا. سبحان اللہ، سارا کمال کس کا ہے؟ مرشد کا. میرے مرشد کا. بس یہ ہے نا کہ بھائی ایک بات یاد رکھنا حضرت صاحب، کہ میں تو وہی بات کہوں گا کہ مرشد بھی تمہارے گمان کے مطابق ہے. کیا بات ہے، جیسا تم گمان کرو ویسی وہ بات. تمہارے لیے ویسا ہی ہے. اگر تم یہ گمان رکھتے ہو تمہارا مرشد کامل ہے تو وہ کامل ہے، اگر تم یہ رکھتے ہو وہ ناقص ہے تو وہ ناقص ہے. اگر تم یہ گمان رکھتے ہو وہ قطب ہے تو وہ قطب ہے. تم جیسا گمان رکھتے ہو وہ ویسا ہی ہے. ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ مرید کا کامل ہونا ضروری ہے، شیخ کا کامل ہونا ضروری نہیں ہے. لوگ یہ نہیں سمجھتے، لوگ الٹا دیکھ رہے ہوتے ہیں. لوگ کامل شیخ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. کیا؟ کامل شیخ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. شیر نہیں، شیخ. شیخ شیر ہی کے برابر ہوتا ہے وہ بھی. بالکل صحیح. لیکن کامل بنتے نہیں ہیں، یعنی کہ ان کو سچا پیر تو چاہیے لیکن خود سچے نہیں ہونا ہے. خود سچے نہیں ہوتے. اور جس دن وہ خود سچے ہو جائیں ان کو ہر پیر سچا ملے گا. یہ وہی والی بات ہے کہ مرید کامل نہیں، وہ پیر کامل نہیں ہوتا، مرید کو صادق ہونا چاہیے. مرید کو صادق ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے. سبحان اسی لیے کہتے ہیں کہ صادق مرید جھوٹے پیر سے بھی حاصل کر لیتا ہے، اور جبکہ جھوٹا مرید صادق پیر سے بھی حاصل نہیں کر پاتا. سبحان اللہ. کتنی سبحان کمال کی بات ہے. بالکل ایسے ہی. صادق مرید ہو تو جھوٹے پیر سے بھی حاصل کر لے. حاصل کر لیتا ہے. ہمارے تو ایسے لوگ یار میرا پیر ہی کامل ہے، تو کامل ہوا نہیں تو اس لیے تجھے تیرا پیر کامل نہیں لگ رہا ہے. ہاں. سبحان اللہ. اصل میں بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ہمارا معاشرہ اس طرف جا رہا ہے کہ ہم نے پیر کو جو نا ایک سمجھ لیں کہ ایک وہ بنایا ہوا ہے کہ جو ہماری ضروریاتوں کو پورا کرے، ہمارے دنیاوی مسائل دور کر دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے، ہمیں مصیبت سے نکال دے. جبکہ اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو پیر اور مرید کا تعلق یہ نہیں ہے. صحیح. وہ تو ایک مریض اور معالج کا تعلق ہے. اب تم اپنے پیر کی بارگاہ میں معالج دیکھ کر آئے ہو، اسے پیر دیکھ کر آئے ہو، اسے مرشد دیکھ کر آئے ہو، اسے ہادی دیکھ کر آئے ہو. صحیح. ابھی تمہاری نیت ہے. صحیح صحیح صحیح. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب ہم اگلے ٹائم الحمدللہ کافی ہوتا چلا جا رہا ہے. بالکل. اور گفتگو ماشاءاللہ آپ کی ایسی پر اسرار ہوتی ہے کہ بندہ سنتا ہی رہے. لیکن لازمی سی بات ہے، میرا تو کام ہی یہی ہے کہ وقت کو بھی مینیج کرنا ہے. اچھا مزے کی بات بتاؤں، شاذلی کے اس پہ آپ نے مجھے یاد دلا دیا. بھی تو میں سمجھتا ہوں میں نے اپنے سینے کے راز جو شاذلی خاندان کے نا وہ دروازہ تو کھولا ہی نہیں ہے. اچھا. ابھی تو میں اپنے مرشد کے در کھول رہا ہوں. کیا مرشد کا در کھول. آپ بتا دو مجھے، میں نے شاذلی خاندان کے کوئی ایک دو کے علاوہ کوئی عمل بتائے؟ صحیح. ورنہ شاذلیوں کے راز تو وہ راز ہیں کہ سینے پھاڑ دیں لوگوں کے. کیا صحیح. لوگ اپنے گریبان پھاڑ دیں جب وہ راز سنیں اور اس پہ دیکھیں عمل کریں تو. صرف ایک بات بتا دیتا ہوں میں آپ کو شاذلیوں کی. کہتے ہیں کہ ایک محفل انعقاد کی جاتی ہے شاذلیوں میں. صحیح. کیا؟ ایک محفل انعقاد کی، کہ جس میں صرف اور صرف 40 شاذلی ہوتے ہیں. اگر وہ 40 ہوں گے تو ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. اور ہر مہینے ہوتی ہے وہ، اور اس کا راؤنڈ دنیا میں گھومتا ہے. اور جس کو حکم ہو، جس کو اذن ہو، صرف وہی اس میں شامل ہو سکتا، ورنہ نہیں ہو سکتا کوئی. اور اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ وہی 40 لوگ ہیں کہ جو مخفی ہیں، جو چھپے ہوئے ہیں.
سبحان کہ جب وہ سارے ایک جگہ سے جمع ہوتے ہیں نا تو پھر اس محفل کا انعقاد ہوتا ہے، اور پھر اس محفل میں کیا ہوتا ہے یہ ایک راز ہے۔ جب دروازہ کھلے گا تو پھر وہ ہر چیز میں بیان کروں گا آپ کو، سبحان اللہ ہر بات آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا 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 جاتا ہے، کس طرح کیا جاتا ہے، کیا کیا پڑھا جاتا ہے، کہ عام بندہ اگر اس کو آپ زبان سے پڑھوائے نا تو وہ اپنی منازلیں طے کر لے، اپنے کمال کو پہنچے، صرف توجہ سے۔ تو یہ کمال، یہ شادیوں کا کمال ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم کشف الابدان کے سوالات کی طرف ڈاکٹر صاحب بالکل بڑھتے ہیں آگے۔ معدہ جو ہے یہ تمام امراض کی جڑ ہے۔ اب اس حوالے سے اگر پوچھوں کہ یہ ہم معدے کے جو امراض ہیں اس سے اگر ہم چھٹکارا حاصل کرنا چاہیں، وہ بھی اپنے کچن سے، ہمارے کچن میں ایسی چیزیں ہوں کہ جس سے ہم معدے کے امراض سے جان چھڑا لیں۔ دیکھو، سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ معدے کی خرابی ہی ہمارے جسم کے اندر خرابیاں پیدا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر معدے کا کوئی مرض ہو، بد ہضمی ہو، گیسٹرک پرابلم ہو، آئی بات سمجھ میں، تو آپ سب سے بہترین آپ کے کچن کے اندر بڑی الائچی موجود ہے۔ بڑی الائچی مجھے ایک بڑی الائچی لے لیں، صحیح ہے۔ ایک ادرک کا ٹکڑا لے لیں، کیا ادرک کا ٹکڑا لے لیں، تھوڑے سے پودینے کے پتے لے لیں، آپ ایک گلاس پانی میں بھگو دیں، اس کو جوشاندہ بنائیں، اس کو چھان لیں، تھوڑے سے لیمو کے ڈراپ ڈال کے آپ پی لیں، میدے کے تمام امراض کے لیے فائدہ مند ہے، اچھا۔ بالکل فائدہ مند ہے۔ اور جن لوگوں کو تھائرائیڈ کی پرابلم ہو، تھائرائیڈ انفیکشن ہو، یا لیمو سے ان کو پرابلم ہوتی ہے تو لیمو نہ ڈالیں، بغیر لیمو کے پی لیں، معدے کے جملہ امراض کے لیے میدے کے جملہ بہترین۔ امراض کے لیے بہترین ہے۔ جن کو بد ہضمی رہتی ہے، قبض رہتا ہے، ایسی کیفیت رہتی ہے، ایسیڈیٹی رہتی ہے، تو وہ اس طریقے سے قہوہ بنا کے پئیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بد ہضمی اور گیس کا جو مسئلہ ہوتا ہے یہی فائدہ کرے گا، یہ اس میں فائدہ کرے گا، بالکل فائدہ کرے گا۔ یعنی چاہے بد ہضمی ہو، معدے کے جملہ مسائل ہاں ہاں، جملہ مسائل میں۔ کے لیے بہترین جی۔ اچھا، بعض اوقات ہوتا ہے کہ معدے میں نا بد ہضمی کی وجہ سے نا پیٹ میں شدید درد اٹھتا ہے، گڑبڑ بھی پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، تو اس کے لیے آپ سونف کا جوشاندہ بنا کے پی لو، یا سونف کھا لو، لیکن سونف میں تنکے نہ ہو، وہ صاف کر لیں، کیونکہ تنکے اور مرڑوں پیدا کرتے ہیں۔ سونف کی؟ سونف میں تنکے ہوئے ہوتے ہیں نا، آپ نے جی جی دیکھا جی ہوگا۔ جی 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 جی۔ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے نا، ہماری امی، ہمارے جو خواتین ہوتی تھیں وہ سونف کے تنکے ہم سے منگواتی تھی، ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے بعد میں وہ ناک میں ڈالنے کے لیے، کان میں ڈالنے کے لیے، تاکہ جو چھدواتے ہیں نا ہاں 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 اس میں ہاں، وہ بند نہ ہو جائے، تو اس میں وہ سونف کا تنکا ڈال دیتے تھے۔ صحیح ہے۔ پہلے زمانے کی خاتون کرتی تھی ایسا، کرتی تھی، صحیح ہے صحیح ہے۔ ہاں۔ اب تو لوگ یہ استعمال بھی نہیں کرتے ہوں گے، ہونا اس سے کوئی انفیکشن نہیں ہوتا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، اچھا۔ سونف کا تنکا اگر آپ کان کان چھدوا کے آپ ڈال دو، نہ پکے گا، نہ انفیکشن ہوگا، نہ پس پڑے گا، نہ خون نکلے گا۔ یہ اس کی تاثیر ہے سونف کی، تنکے کی۔ سبحان اللہ سبحان اب تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا ڈال دیتے، تو ایک ایک ہفتے تک پکتا ہے، اس کے بعد جا کے نارمل ہوتا ہے۔ ہاں ایسا آپ کان چھدوائیں، سونف کا تنکا ڈال دیں، اسی لمحے وہ ٹھیک ہوگا، نہ خراب ہوگا، نہ پکے گا، نہ سوجے گا، نہ کچھ ہوگا۔ سبحان اللہ اس لیے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کو بہت بھوجل بھوجل سے محسوس ہوتی ہے، تھکاوٹ رہتا ہے، ذہنی انتشار رہتا ہے، چکر سا فیل ہو رہا ہوتا ہے، یہ کن وجوہات کی علامت ہوتی ہے اور پھر اس کا سد باب کیا ہے؟ دیکھو، اس کا سد باب تو یہ تو آپ کا رہن سہن بھی ہے، آپ کا طور طریقہ بھی ہے، آپ کا لائف اسٹائل بھی ہے۔ ان کا بیماریوں، ظاہر سی بات ہے، بیماریوں کا تعلق اصل میں دیکھا جائے تو انہی چیزوں سے ہے۔ صحیح ہے۔ اور پھر بعض اوقات ڈپریشن کی وجہ سے، انزائٹی کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے، تھکن کی وجہ سے ہمارے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، صحیح ہے۔ نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے، آئی نا بات سمجھ میں؟ تو اس کے لیے سب سے بہترین ہے نا، آپ سونے سے پہلے گرم دودھ کریں، ایک چٹکی ہلدی ڈال کے پی لیں۔ اچھا۔ جسم کی تھکاوٹ، جسم کا درد، سکون سے نیند آئے گی آپ کو، پرسکون نیند آئے گی آپ کو، نیند میں چونک کے اٹھ جاتے ہو وہ کیفیت ختم ہو جائے گی، دماغ کو سکون دے گی۔ اچھا، جن لوگوں کو دودھ سے الرجک ہے، جن کو دودھ سے بد ہضمی ہو جاتی ہے، دودھ ہضم نہیں ہوتا، وہ ایک کپ دودھ لے کے اس میں ادرک کا ٹکڑا ڈال دیں، آئی بس سمجھ، جب وہ پک جائے اس کو چھان لیں اور ایک چٹکی ہلدی ڈال کے پی لیں، دودھ بھی ہضم ہو گیا، وہی جو میدے کو نقصان دیتا تھا فائدہ دینے شروع کر دیا، دودھ کی تاثیر بدل دی، کیفیت بدل دی۔
ایک چٹکی ہلدی ڈال دیں؟ ایک چٹکی ہلدی ڈال دیں. اصل میں ہلدی اینٹی سیپٹک ہے. اچھا. ہاں، ہمارے جسم کے اندرونی اعضاء میں جو زخم ہوتے ہیں نا، وہ اس کو بھر دیتا ہے، اس کو ٹھیک یہ کر دیتا ہے. تھکاوٹ، بے چینی، بوجھل سا محسوس ہونا، یہ ساری کیفیت کو باہر کر اس دے کا گا. تعلق اعصاب سے ہے نا بھائی. اعصاب آپ کے لاغر ہیں، کمزور ہیں، تو آٹومیٹکلی آپ کمزور ہو گئے، سستی چڑھے گی. جب آپ کے اگر دال اعصاب چینی بھی ایکٹیو ہوں ڈالا گے، جائے اس میں؟ دال چینی بہت فائدہ کرے گی. اگر ٹھنڈ ہے تو دال چینی ڈالیں، گرمی میں دال چینی نہ ڈالیں. صحیح صحیح صحیح. موسم کا بھی خیال رکھنا چاہیے اس میں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہلدی ہے، عمومی طور پہ تو ہمارے یہاں پہ ہلدیاں مل رہی ہوتی ہیں یا مارکیٹ میں اویلیبل جو ہلدی ہے، تو وہ لیا جائے یا ہلدی بھی ڈفرینٹ قسم دیکھو، کے جو؟ ہلدی اگر دیسی ہلدی ملے نا صحیح ہے. تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے. دیسی ہلدی. آج کل تو ہلدی بھی کلر والی ملتی ہے، ہاں وہ تو ہاتھ لگائیں تو بس. اور ہلدی میں جب پسی ہوئی ہلدی لیتے ہیں تو اس میں پتہ نہیں کیا کیا پسا ہوا ہوتا ہے. بالکل بالکل، برا اب حال اصل ہوتا ہے. ہلدی پتہ نہیں اس میں ہے بھی یا نہیں، یا صرف لکڑی کا برادہ ہے. لکڑی کے برادے کو بھی پیس کے ہلدی کا فلیور ڈال کے بیچ دیتے ہیں لوگ. اتنے ظالم ہیں. اللہ معاف فرمائے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ دیسی ہلدی لیں، اس کو اپنے گلینڈر، آپ تو ہر کچن کے اندر چھوٹے چھوٹے گلینڈر رکھے ہوتے ہیں، ہون دستے رکھے ہوتے ہیں، اس میں ڈال کے کوٹ کے پیس کے رکھ لیں، وہ چٹکی صحیح ڈالیں، پھر دیکھیں اندر ایکٹیو. صحیح صحیح، ماشاء یہ اللہ. کینسر تک کو محفوظ رکھتا ہے. کینسر تک کو محفوظ کرتا. ہاں، ماشاء ہلدی اللہ بہت زبردست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. الحمدللہ. دیکھتے ہی دیکھتے یہ جو ہماری روحانی محفل ہے، بابرکت محفل، ماشاء اللہ یہ اپنے اختتام کی طرف ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے کشف العملیات کے حوالے سے سوال کروں گا کہ الحمدللہ کشف العملیات پہ لوگ تیزی سے جوائن ہو رہے ہیں، اور ایک کثیر تعداد ہے جو یہ خواہش رکھتی ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے کشف العملیات سیکھیں. اور جیسے الحمدللہ کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اٹ سیلف وہ سینوں کے راز اس میں بیان کریں گے جو ہر بندے کے لیے ایک انفرادی درجہ رکھتی ہوگی، جو جس طرح سے چاہے اس کشف العملیات کے اسباق کو لے اور اس کی پڑھائیاں کرے اور اس سے علاج و معالجہ کا سلسلہ شروع کرے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے کشف العملیات بھی الحمدللہ بھی انٹروڈیوس کیا. اس سے پہلے آپ کے کئی کورسز، جس میں ایک بیسک کورس تاک ہیلنگ کا بھی چل رہا تھا، ایڈوانس کورس ہے. ایڈوانس کورس تھا وہ آپ کا. تو تاک ہیلنگ اور کشف العملیات، ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہوگا؟ ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ دیکھو، یہ دونوں لیول الگ ہیں. اچھا. تاک ہیلنگ ایک ایڈوانس ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کشف العملیات یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں اسپیشل ہیں جو تاک ہیلنگ میں نہیں ہے. صحیح. جیسے حرفوں کی پہچان، حرفوں کی نومیریکل ویلیو، علم العادات، علم العادات سے تشخیص کرنا، علم العادات سے روحانی علاج کرنا، علم العادات سے معالج بننا، عددوں کی حکمرانی، عددوں کے ماتحت کون کون سے اجزاء ہیں وہ آئی بس سمجھ میں، اور کون سے عدد کا تعلق تمہارے وجود سے کہاں پر ہے. علم العدد کے ذریعے نقوش تیار کرنا، علم العدد کے ذریعے کسی کو نقش اس کی مرضی کے مطابق بنا کے دینا. اب تمہارے پاس 1000 مریض آئیں اور 1000 مریض ہر مرض کو لے کر الگ الگ لے کر آئیں، تو تم ان کو کس طرح مینیج کرو گے؟ وہ طریقہ کار سکھانا، وہ سمجھانا، یہ کشف العملیات ہے. صحیح. اور تاک ہیلنگ بیسیکلی جو ہے نا، وہ روحانیت، سلوک، تصوف، وہ اس کو لے کے چلا ہوں اس میں ساتھ، اس میں میں اس کو لے کے چلاؤں، اور اس کے بعد عملیات کی راہیں کھولی ہیں. یعنی دونوں ایک عملیات کی علیحدہ راہیں علیحدہ کھولی ہیں. جہتیں ہیں دونوں وہ کی. بھی ابھی جو ہمارا جو سبجیکٹ چل رہا ہے، جو ہمارا زیر بحث موضوع چل رہا ہے تاک ہیلنگ کے اندر، وہ ہے ایسٹرل پروجیکشن، کہ جس میں ہم سرجری تک سکھا رہے ہیں کہ روحانی سرجری کسے کہتے ہیں، روحانی سرجری کس طرح کرتے ہیں، کہ اس میں آپ روحانی سرجن، اسپریچل سرجن کیسے بنتے ہو، وہ چیز تاک ہیلنگ میں سیکھ رہے ہیں. وہ ایک ایڈوانس لیول ہے. صحیح صحیح. لیکن یہ ایک الگ ہے. یہ بیسک ہر بندے کو ضرورت ہے اس یہ کی. بیسک ہر بندے کو اس کی ضرورت ہے. صحیح صحیح. لیکن تاک ہیلنگ والے اگر کشف العملیات کے اندر شامل ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک نمایاں چیز سیکھیں گے. ارے بھائی، وہ بالکل ہی مختلف چیز سیکھیں گے. اچھا، مزے کی بات بتاؤں، لوگ سمجھتے ہیں کہ کشف العملیات میں ہم سبق دیں گے، عمل دیں گے اور عمل کرائیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے. صحیح ہے. کیا ایسا نہیں ہے؟
پھر کیسا ہے بھائی؟ زیادہ تر جو لوگ کورس کرا رہے ہیں اس میں عمل ہی دیتے ہیں نا کہ پرہیز کر لو، اتنا پڑھ لو، دعا کرو، فاتحہ کرو، گھر جاؤ. اس سے زیادہ تو نہیں ہے نا. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں اس میں کشف العملیات میں؟ عمل آپ کے جو آپ کو آپ کے مرشد نے اجازت دی ہے، آپ کے استادوں نے اجازتیں دی ہے، جس کو آپ نے اپنے ورد میں رکھا ہوا ہے، جس کو آپ نے اپنی ریاضت میں رکھا ہوا ہے، لیکن آپ تکرار کر رہے ہو. اب اس تکرار کرنے سے آپ کے اندر توانائیاں روحانیت جو پیدا ہو رہی ہے نا، وہ بکھر رہی ہے، سبحان اللہ. وہ ایک جگہ قائم نہیں ہو رہی. اس کشف العملیات میں ہم اس کو قائم کرنے کا طریقہ سکھائیں گے، اس روحانیت کو استعمال کرنے کا طریقہ بتائیں گے، اس کے قاعدے قوانین اس کو بتائیں گے کہ تم جو ناد علی پڑھ رہے ہو اپنی مرشد کی اجازت سے، اب تم اس کو استعمال کیسے کرو گے وہ ہم بتائیں گے تمہیں. اور اس کے علاوہ اپنے بزرگوں کے جو اعمال جو ہمارے سلاسل سے منسوب ہیں، ہم وہ طریقہ کار سمجھائیں گے، لیکن آپ اس کو اپنی بیاض میں تحریر کرو گے، اس کو اپنی بیاض میں لکھو گے، اور جب زندگی وفا کرے تو آپ اس کو کرنا. اور جو کرنا چاہتا ہے پھر وہ مجھ سے اجازت لے کے میرے روبرو، میں اس کو پوری طریقے کا سمجھاؤں گا اور پھر وہ کرے. اگر وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں سورہ مزمل پڑھ رہا ہوں، میں یہی کروں گا، لیکن طریقہ کار آپ مجھے بتائیں، مجھے اس سے کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، آگے کی منزلیں میں کیسے کروں اس سے، وہ ہم بتائیں گے کشف العملیات میں. اب وہ بتائیں گے علم العدد کے بھی ذریعے، علم الحروف کے بھی ذریعے، علم الترجمات کے بھی ذریعے، نقوش کے ذریعے، تعویذات کے ذریعے، اور علم الروحانیت کے ذریعے. اصل جو ہے یہ ہے کشف العملیات. سبحان اللہ. اب بتائیں کوئی کرا رہا ہے ایسا کورس؟ صحیح. کہیں سنا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، بالکل یہ اپنے حساب کا ایک انفرادی اور یونیک کورس ہے. بے شک. اور ایک عام بندے کے لیے کیا؟ ایک عام بندے کے لیے بھائی، اگر تم میرے ساتھ جڑے ہو تو تمہیں دلچسپی ہے نا، تمہیں شوق ہے نا، لیکن تم اسٹوڈنٹس ہو میڈیکل کے، تم اسٹوڈنٹس ہو پری انجینئرنگ کے، لیکن تم یہ مجھے سن رہے ہو، مجھے دیکھ رہے ہو، مجھے جان رہے ہو، مجھے پہچان رہے ہو، میری حقیقت تمہارے سامنے آشکار ہے، میرے معاملات تمہارے سامنے آشکار ہے، اور جو تم جانتے ہو، سیکھتے ہو، بتاتا ہوں، اس پہ عمل کرتے ہو، تمہیں فائدہ ہوتا ہے. اب تم چاہتے ہو کہ میں اس کو سیکھوں، تو میں تم کو تمہارے ہی انداز سے سکھاؤں گا. کہ ایسا کہ اگر میڈیکل کا اسٹوڈنٹس ہو وہ اس کو پک کر لے، انجینئرنگ کا وہ پک کر لے، انگلش کا وہ پک کر لے، کسی بھی سبجیکٹ کا ہو، کیونکہ یہ اپنے وقت میں یونیک کورس ہے یہ. اور اس میں ابھی الحمدللہ ابھی اجازت ہے، ابھی دروازہ کھلا ہوا ہے. صحیح. جتنے لوگ آ سکتے ہیں آئیں، اور اس کے بعد جب دروازہ بند ہو جائے گا پھر انتظار کریں گے کہ جب تک یہ مکمل نہیں ہوتا. پھر سبحان بندہ اللہ. پہلے ہی انرول کر لے، پہلے ہی احتیاط کر لے، کیونکہ احتیاط افسوس سے بہتر ہے. بے شک بے شک. تو ابھی ایڈمیشن بھی اوپن ہے، جتنے لوگ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ہو جائیں. اور الحمدللہ دنیا بھر سے لوگ شامل ہو رہے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. تو میں تمام احباب سے یہ عرض کروں گا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، تو کوشش یہی کریں کہ جتنے جلد ہو سکے اس میں آپ ایڈمیشن بھی لیں، اور اللہ اس کی برکتیں بھی ہم سب کو عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف اس امید سے کہ آپ اپنا خیال رکھیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.